گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد مجاہد کی طرح کہنا ہے، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ پہ آئیں گے دجال کئی، ہر کانا دجال کے لوگوں سب کی نظر میں مرداباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت بات، بولو ختم نبوت زندہ باد، چمرستان نبوت میں میرے نبی ہے آخری گل، میرے نبی ہی اول ہے، میرے نبی ہی ختم رسول، جھوٹی نبوت کا ہر حامی شیطان کی ہے ایک اولاد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، سب مل کے بولو، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا، میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں شش میں آخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم چاند سے بھی زیادہ سندر میرے نبی کا چہرہ تھا۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء
کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ مدثر و مزمل و یاسین کے طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو لفظ کے معنی اللہ نے بتا دیے، مدثر مزمل کے، لیکن یاسین اور طٰہٰ کا معنی نہیں بتایا۔ اللہ، مدثر و مزمل و یاسین کے طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ بسکٹ وغیرہ کھا لی، اصل بات یہ ہے کہ میں صبح سے بھوکا ہوں اور آپ حضرات کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ مولانا خطیب بنگال مولانا جنید الحبیب صاحب کے وہاں صبح فجر کے بعد پروگرام تھا، کیونکہ راستہ آپ کا بہت خوبصورت ہے، اسی لیے جو ہے ہمیں 1 گھنٹہ تو ہمارا صرف دھکے میں ضائع ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی دہی لے کے گزرے گا تو اس کی تو لسی تو بن جائے گا دہی کا، اتنا خوبصورت راستہ ہے۔ تو بھوک کی وجہ سے جو ہے نا چکر آ رہا تو میں نے کچھ کھا لیتا، اس لیے پھر بسکٹ کھا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ دین اسلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا، بہت عرفہ و اعلیٰ، بڑی عظمتوں والا، بڑی نسبتوں والا ہے۔ دین اسلام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری رفعتیں، دنیا کی ساری عظمتیں، دنیا کے سارے خزانے آپ اگر ایک طرف رکھیں گے، انسان کے سارے گناہ، سارے خطا ایک طرف رکھیں گے، اور دوسرے پلڑے پر اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایمان کی طاقت کو رکھیں گے تو وہ ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور باقی ساری نعمتوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی عظمت ہے، ایمان کی رفعت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آ گئے۔ سب کی دعوت ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی، سب کا پیغام ایک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے اپنی امت تک ایک پیغام پہنچا دیا، واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ سارے نبیوں نے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچا دیا۔ حضرت آدم سے لے کر سارے امت تک اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں پر 4 کتابیں نازل کر دی اور 100 کے قریب صحیفے نازل کر دیے۔ حضرت آدم نے قوم سے کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح نے کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت داؤد نے کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل نے کہہ دیا،
قولوا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آخری میں محمد نے بھی کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے محبوب پیغمبروں نے جب کلمے کو، حق کلمے کو امت تک پہنچایا، قوم نے نافرمانی کری، حضرت شعیب کی قوم نے ان کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے قوم سمود کو زمین پر دسا دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کر دیا، رب کائنات نے پتھر کی بارش کر کے ساری قوم لوط کو ہلاک کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی نافرمانی کری، رب کائنات نے نوح طوفان کو بھیج کر ساری قوم کو غرق کر دیا، ساری قوم طوفان پر ہلاک ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ کا انکار فرعون نے کر دیا، رب کائنات نے فرعون کو غرق کر دیا، لیکن ذرا دیکھو جب بات میرے پیغمبر کی آئی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب حق کلمہ بلند کر دیا، جب یہ کلمہ ابو لہب تک پہنچا اس نے انکار کر دیا، جب یہ کلمہ ابو جہل تک پہنچا اس نے انکار کر دیا، جب یہ کلمہ عتبہ تک پہنچا اس نے انکار کر دیا، جب یہ کلمہ شیبہ تک پہنچا اس نے انکار کر دیا، جب یہ کلمہ عبداللہ بن ابی تک پہنچا اس نے انکار کر دیا، مگر میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس ٹیم کو جہنمی بنا دیا، مگر جب یہی کلمہ ابو بکر تک پہنچا، یہی کلمہ عمر تک پہنچا، یہی کلمہ عثمان تک پہنچا، یہی کلمہ حیدر تک پہنچا، یہی کلمہ عبداللہ بن سلام تک پہنچا، یہی کلمہ عبداللہ بن عمر تک پہنچا، یہی کلمہ عبداللہ بن مکتوم تک پہنچا، یہی کلمہ عبداللہ بن عباس تک پہنچتا ہے، یہی کلمہ جب ابو محذورہ، ابو دجانہ، ابو جندل، بلال حبشی، سلمان فارسی، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو ہریرہ، سارے صحابہ کرام، حضرت طفیل، حضرت فیروز سمیت سارے صحابہ تک جب یہ کلمہ پہنچتا ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے جواب پر کہتے ہیں آمنا وسلمنا، میرے نبی جب ان کو کلمہ کے لیے پکارتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے نبی نے جب حق کلمہ بلند کیا، سامنے سے کفار مشرکین نے حملہ کر دیا، مگر نبی کے ان جانثاروں نے میرے پیارے نبی کی سیکورٹی کری، دائیں جانب صحابہ، بائیں جانب صحابہ، میرے نبی کے سامنے صحابہ، میرے نبی کے پیچھے صحابہ، اس دین اسلام کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تکبیر، اللہ اکبر، دین اسلام، دین اسلام، دین اسلامের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান। تکبیر، میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ دین اسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہ دین اسلام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، بول دو. اچھا میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ دین اسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھیے کہ دین اسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی. ان قربانیوں کو اپنی نظروں کے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے تو جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس دین اسلام کے خاطر میرے نبی کو طائف کے میدانوں پر پتھر مارا گیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت سلمان فارسی فارس چھوڑ کر نبی کے قدموں میں آ گئے. اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی نے سارا ریمانڈ برداشت کرا. رب کے مجاہدوں، اپنے رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دین اسلام کی ہم لوگ بھی حفاظت کرتے رہیں گے. میرے پیارے بھائیوں، بات کو ذرا سمجھنے کے لیے ہے کہ آج میں اور آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. وہ مقصد کیا ہے، وہ مطلب کیا ہے. آج دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو کتنے خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، کتنے خوبصورت کان دیے ہیں، کتنے خوبصورت پیر دیے ہیں. ان کانوں میں اللہ رب العزت نے سننے کی طاقت دی ہے. ان آنکھوں میں اللہ رب العزت نے دیکھنے کی طاقت دی ہے. اس زبان پہ اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دی ہے. ان پیروں میں اللہ رب العزت نے چلنے کی طاقت دی ہے. مگر آج کیا ہوتا ہے، جس اللہ نے کان میں سننے کی طاقت دی اس کانوں سے اذان سنتے گئے مگر نماز نہیں پڑھتے. جس اللہ رب العزت نے زبان پہ بولنے کی طاقت دی ہم اس زبان سے قرآن نہیں پڑھتے. جس اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہم ان ہاتھوں سے پیرنٹس کی، اپنے استادوں کی، ٹیچرز کی خدمت نہیں کرتے. جس اللہ نے پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہم ان پیروں سے مسجد کی طرف نہیں جاتے. مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کی عبادات، مسلمانوں کا کلچر بہت کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے مسلمانوں کو بھلا کر ہم لوگوں نے دوسرا کلچر کو اپنا لیا ہے. آج آپ دیکھیں جس ملعون بدبخت نے، ناستک نے فیس بک بنائی، وہ خود فیس بک یوز نہیں کرتا. ادھر یہودی نصارہ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹریننگ سکھاتے ہیں. ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس چیزوں کو بدلنا چاہیے. اپنے مقام و مرتبے کو سمجھو. تم مسلمان ہو، تمہارے ہوتے ہوئے بابری مسجد شہید کر دی گئی، تمہارے ہوتے ہوئے مسجد اقصی پر بم برس رہا ہے، اور میں اور آج آپ سو رہے ہیں. کہاں چلے گئے وہ شاہ پران لوگ؟ کہاں چلے گئے بڑے بڑے مجاہدین جنہوں نے ساری دنیا والوں کو دکھا دیا، جنہوں نے ساری دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا؟ ساری دنیا نے دیکھا، جن کے ایک تلوار سے ساری دنیا کو وکٹری مل جایا کرتی تھی. کہاں چلے گئے ایسے لوگ؟ ابھی بھی ہیں،
اللہ ان کو وکٹری اس لیے دیتا تھا، جیت اس لیے دیتا تھا کہ ان کو اللہ پر یقین تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین مضبوط تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں ساری وکٹری رکھ دی، سارا کچھ اللہ نے رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک میں اور آپ دین اسلام کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، میں اور آپ اپنے آپ کی پہچان کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ناکام چل رہے ہیں۔ دو قسم کے راستے اللہ نے دکھا دیے، اور اسی حساب سے کل قیامت والے دن حساب بھی ہوگا۔ جس نے رتی کے برابر گناہ کیا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے اچھائی کری ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جس نے برائی کری ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج میں اور آپ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس سے تھے، لیکن وہ سارے صحابہ کرام لا الہ الا اللہ کے پتاخے کے نیچے کام کیا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور میں اور آپ آج اختلافات کی نظر میں چل رہے ہیں۔ وہ عرب ہے، یہ عجم ہے، وہ بنگالی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے۔ ہمارے نبی نے جو پیغام دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم اس پیغام کو بھول گئے، اس پیغام کو یاد کیجیے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان ایک نہیں ہو رہے، اور یہودی نصارہ ایک بن کر ہم مسلمانوں پر مظلوم کر رہے ہیں، بم گولی سب برسا رہے ہیں۔ اس بات کو عام کر لیجئے میرے پیارے بھائیوں، ساری دنیا میں اس بات کو پھیلا دیجئے، ساری کنٹری میں اس بات کو پھیلا دیجئے۔ یہ بات سارے یہودی نصارہ بھی جانتے ہیں کہ جس دن ساری دنیا کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاخہ سب سے بلند ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں اس پر محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، میں تو ویسے بھی یہ بات ہر جگہ کرتا ہوں، لیکن پیارے آپ کے مدرسہ کے محترم صاحب نے خصوصی میرے کان میں کہا کہ آپ نے پھر بھی وہی بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی بات کا حکم دینا ہوتا ہے تو وہاں امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا وَآتُوا، اس طرح دیگر صیغے۔ جب پکارنا ہوتا ہے تو حرف منادی استعمال ہوتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن اس آیت پر اللہ رب العزت نے صاف خود ہی اعلان کر دیا، کسی کو مخاطب، کسی کو نہیں کہا، بلکہ خود سے اعلان کر دیا، حکم بھی نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ شش نبی، کیا ہے؟ نبیر پڑے، اور آواز سے بولو، نبیر پڑے، نبی نائے۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ جو بڑی
تاب و تاب سے کام کر رہا ہے. اس فتنے کا نام ہے قادیانی. کیا نام ہے؟ مسلمان نہ کافر؟ سب بولو مسلمان نہ کافر. ان کا سب سے پہلا کام ہے مسلمانوں کو مرتد بنانا. نمبر 2 کام یہودیوں کی ہیلپ کرنا. نمبر 3 کام کہ مسلمانوں کی روپ میں مسلمانوں کا فیس اپنا کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ قادیانیوں کا کام ہے. اب یہ لوگ اس طرح کر کیسے پاتے ہیں؟ چونکہ ان کی جو کمپنی ہے ہرننگ ہے بڑی مضبوط ہے، اور ان کی کمپنیز میں پران، شیزان، RFL، آل ٹائم ٹیسٹی ٹریٹ وغیرہ سب ہیں، اور وہ خریدتے مسلمان ہیں. نعوذ باللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے پران کی کوئی چیز خریدی فور ایگزامپل، اب وہ پیسے کہاں تک پہنچا؟ قادیانی کے ہاتھ تک پہنچ گیا. پیسہ کس کا تھا؟ تمہارا. تم نے کس کو دیا؟ وہ قادیانی مسلمانوں کے اگینسٹ یوز کر رہا ہے، تمہارا نام بھی لکھا جا رہا ہے. اس طرف ایک مسلمان مرتد ہو رہا ہے، اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے. نعوذ باللہ. کیونکہ پیسے تم نے دیے اس کو. اس لیے ان کی ساری کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ. سب ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، RFL یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں اور آپ کسی زمانے میں ایک ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان ملعونوں نے، دشمنوں نے مجھے اور آپ کو الگ کر دیا. خیر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، یہ تو مشرقی پاکستان ہے، میں مغربی پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ مغربی پاکستان میں سن 1973 میں علماء کرام نے اندولن کرا. اس بات پر سارے لوگ روڈوں پر آ گئے اور نعرہ لگایا، نبر پرے شنگشدے، یہ سب نے نعرہ لگایا. لیکن وہی بات کہ ملک بنگلہ دیش اور پاکستان اور دس از آف مسلم کنٹری، لیکن یہاں کے گورنمنٹ سب غلام ہیں. ان مسلمانوں نے نعرہ لگایا، سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی. نعوذ باللہ. 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن سب نے سینوں پر گولیاں تو کھائی، شہید بھی ہو گئے، مگر الحمدللہ پاکستان کے شنگشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. الحمدللہ. میرے پیارے نوجوانوں، اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے. اب تو بنگلہ دیش کو ساری دنیا پہچانتی ہے کہ اس بنگلہ دیش میں مجاہد رہتے ہیں. میرے پیارے نوجوانوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنگشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. سب سب تیار ہے انشاءاللہ؟ سب تیار ہے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، اس بات پر محنت کیجیے، اس بات کو عام کیجیے، اس بات کو شیئر کیجیے، اور یہ کام آپ سے، مجھ سے، ہم لوگوں سے ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں دائیں بائیں، میرے کتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس آئیے، ان سے جڑیے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ہاں اپنا علاج کراتے ہیں، مگر جب آپ سوچیں آپ کی ایمان کی کمزوری ہوگی، آپ علماء کے پاس نہیں آئیں گے تو آپ کو تو برباد ہو جائیں گے، ایمان خراب ہو جائے گا آپ کا.
ہاں اس لیے خاص کر یہ جتنے نوجوان ہیں اپنے علاقے کے مدرسوں میں آئیے، حضرت کے پاس آئیے، پوچھیے حضرت میں نے کیا کام کرنا ہے؟ اب اتنا خوبصورت محفل سجانا، اتنی بیچاری محنت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ آپ لوگ کے لیے تو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اچھی باتیں سنیں۔ اس لیے ان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہر قسم کا تعاون، چاہے وہ مال کا ہو، چاہے وہ دھان کا ہو، کسی بھی چیز کا۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ پیسہ لگائیں گے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن برابر 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 آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ آپ کے دیے ہوئے دھان سے ایک طالب علم نے ایک لقمہ کھا لیا، ایک لقمہ کھایا صرف، وہ طالب علم حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا۔ اللہ اکبر، وہ اپنے شاگرد بنا رہا ہے، اس کا شاگرد مفتی بن گیا، وہ اپنا شاگرد، سارا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اسی لیے یہ ایک جگہ ہے مدرسے، دینی مدرسے، جہاں پر آپ بھرپور تعاون کر رہے ہو، ہر حساب سے کسی چیز کی ضرورت ہو خود خدمت کے لیے آ جاؤ، مائک لے کے خود پہنچ جاؤ، حضرت میں ہم مائک لگا دیتے ہیں، ہم قالین اٹھا دیتے ہیں، یہ تو خوشی خوشی کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ کون سی نشید؟ کون سی؟ اچھا، وہ